حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے کسی مسئلے کے سلسلے میں حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے کیسا برتاؤ کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حتی الامکان یعنی جتنا ممکن ہوتا ہے میں ان کی خدمت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتی۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ میں کبھی بیمار ہوں، کبھی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو، کوئی تکلیف میں پھنس جاؤں، وہ الگ بات ہے کہ میں خدمت کرنے سے عاجز ہی ہو جاؤں، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں ان کی خدمت میں، ان کو خوش کرنے میں اور ان کی ہر چیز کو پورا کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو بات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ تمام ہی خواتین کو بہت غور سے سننا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے برتاؤ پر غور کرنا، اپنے خاوند کے ساتھ اپنے برتاؤ پر غور کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تیری جنت بھی ہے اور وہی تمہاری دوزخ بھی ہے۔ اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ تم کرو گی تو وہ تمہاری جنت ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ برا برتاؤ کرو گی تو وہ تمہاری دوزخ ہے۔ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کو راحت اور اس کو آرام اور اس کو سکون اگر تم دے رہی ہو تو یہ تمہارے لیے جنت والے اعمال ہیں اور یہ تمہاری جنت ہے۔ اور اگر شوہر کی نافرمانی، شوہر کی خدمت نہ کرنا، اس کو پریشان کرنا اور طرح طرح کے غلط کام اس کے ساتھ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال تمہاری دوزخ ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اپنے خاوند کے ساتھ اپنے برتاؤ پر غور کرنا۔ اگر تمہارا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا ہے تو تم جنتی ہو، اور اگر تمہارا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو تم دوزخی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے تو اس کی کوئی بھی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اس کی کوئی بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو میری عزیز بہنوں، ان دو حدیثوں پر تمام ہی بہنیں غور کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سامنے والا غلط ہے اور آپ کا ہسبینڈ اگر غلط ہے تو کوئی بھی اگر غلط ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی غلط ہو جائیں۔ عام طور پر ایک خیال یہ بن گیا ہے کہ سامنے والا اگر غلط ہے تو خود بھی غلط ہو جاؤ۔ اگر آپ کا ہسبینڈ خراب ہے تو وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، آپ بھی اگر اس کے ساتھ خراب بن جاؤ گی تو آپ بھی اپنی آخرت خراب کر رہی ہو۔ آپ کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رکھی ہیں وہ آپ کو پورا کرنا ہے۔ ہسبینڈ کے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ہسبینڈ کو پوری کرنی ہے۔ اب مان لیجیے وہ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام کرنا شروع کر دو جس سے آپ کی آخرت ہی تباہ ہو جائے۔ مان لیجیے شوہر آپ کو خرچہ پانی نہیں دے رہا ہے، یا آپ کی خواہش پوری نہیں کر رہا ہے، یا آپ کو پریشان کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو وہ خود گنہگار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی پھر اس کے ساتھ گالیاں بکنا شروع کر دو، اس کو ستانا شروع کر دو، تو پھر آپ بھی برابر کی مجرم ہو۔ اسی لیے عام طور پر یہ ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگر ہسبینڈ ایسا کرے، کوئی سامنے والا یہ کرے تو تم بھی اس کا برابر سے مقابلہ کرو۔ سامنے والا غلط کرے گا وہ اپنی قبر میں جائے گا، آپ اگر غلط کرو گی تو پھر آپ کا بھی یہی ہوگا۔ بہرحال خواتین عام طور پر اپنی اصلاح نہیں کرتی کیونکہ ان کی اصلاح کی طرف آج کل توجہ دلائی نہیں جاتی ہے۔ اسی لیے یہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر خاتون کو اپنے اندر ان دو حدیثوں کی روشنی میں غور کرنا چاہیے۔ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں؟ اگر گزار رہی ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں گزار رہی ہیں تو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی آپ کی جنت ہے اور وہی آپ کی دوزخ ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی عبادتیں، آپ کی نمازیں ساری بیکار ہو جائیں گی اگر آپ نے ان دو حدیثوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں کی۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔